Michelle, I have never seen anything like this before. We were in front of this house not 20 minutes ago and it was standing and fine. Now it is gone. Oh my God. This morning, a massive and deadly wildfire emergency. It's gone. It's all we got. तकरीबन पूरी दुनिया के कोने कोने तक एक खबर पहुंच चुकी है कि अमेरिका का शहर लॉस एंजलस, जो कि दुनिया का अमीर तरीन शहर है, वो इस वक्त आग की लपेट में है। पूरे शहर का आसमान सुर्ख हो चुका है और वहाँ का सूरज खून में बदल चुका है, जिससे खूनी सूरज का नाम दिया जा रहा है। याद रहे कि लॉस एंजलस में रहने वाले लोगों का शुमार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में किया जाता है, मगर अब उस शहर की हालत कुछ ऐसी है कि लोग बेघर हो चुके हैं। उनका घर, उनकी लग्जरी गाड़ियाँ और उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के कागजात सब कुछ जलकर राख बन चुका है। दुनिया के अमीर तरीन लोग इस वक्त रोते हुए मीडिया को इंटरव्यू देकर बता रहे हैं कि क़यामत से पहले ही हम पर क़यामत आ चुकी है और हम बर्बाद हो चुके हैं। I smelled smoke. I was sleeping, of course, and my dog alerted me that there was trouble. And when I looked outside, there's embers flowing across my yard. My whole neighborhood is gone. It was a beautiful, unique place. हॉलीवुड इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की सबसे अमीर फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉस एंजलस में आग लगने का ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। ये बात आप सभी जानते हैं कि लॉस एंजलस पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर है। दरअसल आग की शुरुआत होती है एक पहाड़ी से। ये आग पहाड़ी के तकरीबन 10 एकड़ के रकबे पर लगी। दूर खड़े कुछ लोग इस आग को देख रहे थे और उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये आग बढ़कर नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए उन लोगों ने फौरन से फायर फाइटर्स को कॉल मिलाई और फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर उस मकाम पर पहुंचकर आग बुझाना शुरू की। मगर ये आग बुझने की बजाय 20 मिनट के अंदर 10 एकड़ के रकबे से फैलकर 200 एकड़ के रकबे तक पहुंच गई। इसके बाद अचानक से तेज हवा चलने लगी। ये हवा इतनी तेज थी कि कोई इंसान खड़ा खड़ा खुद को संभाल ना पाए। इसी तेज हवा की वजह से कुछ ही घंटों में ये आग 200 एकड़ से बढ़कर कई हजार एकड़ रकबे पर फैल गई। फायर फाइटर्स मुसलसल आग बुझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हवा चूंकि काफी तेज थी, इसीलिए ये बुझने की बजाय मजीद फैलती चली गई और फिर देखते ही देखते इस आग ने 35,000 से ज्यादा एकड़ के रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। अब तक लॉस एंजलस में लगने वाली आग को घंटों की बजाय कई दिन हो चुके हैं, मगर अब तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इंतहाई बुरी तरह से लगने वाली इस आग से अब तक 10,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें जलकर राख बन चुकी हैं। 2 लाख से ज्यादा दुनिया के अमीर तरीन लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं और अब तक लॉस एंजलस में 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। कहा जा रहा है कि जब लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं दूर जाने का कहा गया तो लोग खौफ के मारे घरों से भाग निकले। जब इतने सारे लोग एक साथ सड़कों पर निकले तो रोड ब्लॉक हो गया, जिस वजह से लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर ही छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ रोड अनब्लॉक करने के लिए मशीन की मदद से दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों को हटाकर साइड पर किया गया और अब मर्सिडीज, BMW और रोल्स रॉयस जैसी महंगी तरीन गाड़ियां, जिनमें बैठकर लॉस एंजलस के लोग फख्र महसूस करते थे, वो सब कोयला बन चुकी हैं। लॉस एंजलस में लगने वाली आग की एक बड़ी वजह तो हवा का तेज चलना था, लेकिन जब उस शहर के लोगों से इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने जो बातें शेयर की, उन्हें सुनकर पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। इसमें कोई शक नहीं कि हवा काफी तेज चली, जिस वजह से आग बुझने की बजाय मजीद बढ़ती चली गई और देखते ही देखते इसने दुनिया के अमीर तरीन शहर को जलाकर राख बना दिया। लेकिन जिन लोगों ने इन कयामत खेज मनाज़िर का सामना किया, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो पता चलता है कि दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है। उन लोगों का कहना था कि जब आग ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करना शुरू की तो हमने मजीद फायर फाइटर्स को कॉल्स करना शुरू की, लेकिन हमें हैरत इस बात की है कि किसी भी एक फायर फाइटर्स की तरफ से हमारी कॉल रिसीव नहीं की गई। अगर देखा जाए तो आम रूटीन में अमेरिका में कोई मामूली सा भी हादसा हो जाए तो टीमें चंद सेकंड्स में हादसे के मुकाम पर पहुंच जाती हैं और हालात पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन इस बार तो सारी सिचुएशन ही बदल गई। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना था कि कई सालों से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बात दर्ज थी कि अगर किसी के घर आग लगेगी या किसी भी सूरत में किसी शख्स का घर तबाह होगा तो उसे पैसे वापस किए जाएंगे और उसकी मदद भी की जाएगी। लेकिन अब उन लोगों का कहना ये है कि लॉस एंजलस में आग लगने से ठीक 2 हफ्ते पहले हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में इस चीज को खत्म कर दिया गया और हमें साफ अल्फाज में ये बताया गया कि अगर आपके घर आग लग जाती है तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लोगों ने उस वक्त इस चीज को कोई ज्यादा सीरियस भी नहीं लिया, क्योंकि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था
کہ 2 ہفتے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کئی لوگوں کا تو یہ تک کہنا ہے کہ ہم نے آسمان سے کچھ بلیو لائٹ زمین کی طرف آتی دیکھی ہیں، جیسے کسی لیدر کے ذریعے آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور یہاں پر ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ پورے کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب لوگوں نے فائر فائٹرز کو کہا کہ آپ زیادہ پانی کی مدد سے آگ پر قابو کیوں نہیں پا رہے، تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ پورے شہر میں پانی ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب حال ہی میں ایک نیا ڈرامہ سامنے آیا ہے، اور وہ ڈرامہ یہ ہے کہ کچھ مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے آگ لگا کر شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں چند افراد آخر کیسے آگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ آگ لگانے کے لیے کسی خاص قسم کے کیمیکل کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر ہماری بلی چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اچانک سے انشورنس پالیسی میں آگ لگنے کی شرط ختم کرنا، اچانک سے تیز ہوا کا چلنا، فائر فائٹرز کا کال نہ اٹھانا اور پھر پورے شہر میں پانی ہی ختم ہو جانا، اتنی ساری چیزیں اتفاق سے نہیں ہو سکتی۔ دراصل وہاں کی انشورنس پالیسیز کا اب یہ کہنا ہے کہ جس زمین پر آپ لوگوں نے گھر بنایا ہے، یہ گھر تو آپ کا ہے لیکن زمین آپ کی نہیں ہے۔ لوگ انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہمیں صاف الفاظ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہ زمین بھلے ہی آپ نے پیسے دے کر خریدی تھی، لیکن اب یہ آپ کی نہیں ہے۔ اس زمین پر صرف گورنمنٹ کا حق ہے۔ لوگ خود اندازہ لگا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے زمین پر خالی کروانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کو اسرائیل سے سمجھاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اسرائیل غزہ میں تباہی کیوں مچا رہا ہے؟ وہ غزہ کے مسلمانوں کو تباہ صرف اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ وہاں کی ساری زمین خالی کروا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور وہاں پر اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح امریکن گورنمنٹ بھی اب لاس اینجلس میں کچھ نیا کرنے کا سوچ رہی ہے۔ شاید وہ لاس اینجلس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے جس کے لیے اسے زمین خالی چاہیے، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں سے زمین خالی کروانے کا انہیں شاید یہی ایک راستہ نظر آیا۔ اور اب آپ خود دیکھیں، لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں، جبکہ انشورنس پالیسی کی طرف سے بھی انہیں جواب دے دیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اس زمین پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک نظریے سے اگر دیکھا جائے تو لاس اینجلس کے لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے مکافات عمل بھی ہوا ہے۔ فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مدد مانگتے رہے مگر امریکہ ان کی مدد کو نہیں آیا۔ الٹا امریکہ کے ایک ایکٹر جس کا نام جیمز ووڈز ہے، اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی اور سرعام اسرائیل کو کہا کہ جتنا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر سکتے ہو کرو۔ اس شخص نے صاف الفاظ میں اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ غزہ کے مسلمانوں سے ان کی چھت چھین لو اور انہیں قتل کر دو کیونکہ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس وقت غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے ظلم عروج پر تھا تو غزہ کی ایک ننھی سی بچی نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جسے سن کر کسی کا بھی دل کانپ اٹھے۔ اس بچی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں اوپر جا کر تمہاری اللہ کو شکایت لگاؤں گی، اور پھر شاید اسی بچی کی شکایت نے ان لوگوں سے ایسا انتقام لیا کہ آج پوری دنیا ان کی بربادی دیکھ رہی ہے۔ وہ جیمز ووڈز جس نے غزہ کے مسلمانوں سے چھت چھیننے کو کہا تھا، وہ آج لائیو چینل پر اپنا سر پکڑے روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لاس اینجلس میں میرے 3 گھر تھے جن کی مالیت اربوں میں تھی، اب وہ تینوں گھر آگ میں جل کر راکھ بن چکے ہیں۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے جہاں معروف امریکی شعبے شخصیات کے گھر جل گئے، وہیں غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرنے والے امریکی اداکار کا اپنا گھر جل کر راکھ ہوا تو جیمز ووڈ بھی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے۔ 2 مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہونے والے اور 3 مرتبہ ایمی ایوارڈز جیتنے والے امریکی اداکار جیمز ووڈ نے انٹرویو میں کہا کہ ایک دن آپ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جب لائیو چینل پر آ کر رویا تو غزہ کے ایک مسلمان نے اس سے خط لکھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تمہیں یاد ہے جب ہم پر ظلم کیا جا رہا تھا، ہم لوگ دور کھڑے اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھ رہے تھے اور اپنے پیاروں کو خود سے بچھڑتا دیکھ کر تم لوگوں سے مدد مانگ رہے تھے، مگر تم لوگوں نے ہماری مدد کرنے کے بجائے ظالموں کو یہ کہا کہ انہیں قتل کر دو کیونکہ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آج تمہیں خط لکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے صرف اسی کا ہے۔ تم کیا سمجھے تھے کہ ظلم کرنے کے بعد ہمیشہ آباد رہو گے؟ آج تمہارے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے اور جو کوئی تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بدلے میں ابھی تمہارے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوا۔ لاس اینجلس کی بربادی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو بربادی تمہارے بھی مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی اور بھی کئی ڈاکومنٹری ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔